اسپریچولی اگر آپ ڈیولپڈ ہیں، اسپریچولی آپ جو ہے وہ انلائٹن ہیں، تو پھر آپ اپنی اسپریچول اسٹرینتھ کے ذریعے سے، آپ اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ اچھی باتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو اس سمت پہ لگا سکتے ہیں اور ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کر کے ان کی خدمت خلق کی جا سکتی ہے۔ اور پھر آتا ہے فائنینشیل سپورٹ، فائنینشیل مینجمنٹ، یعنی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ریسورسز دیے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کے ذریعے سے بھی انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اور لوگوں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، کسی کو تعلیم دلا کر اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، کوئی اچھے لیکچرز دلوا کر، کوئی اچھی روشن خیالی کی باتیں کر کے کہ ان کا ذہن روشن ہو جائے، ان کو زندگی کی سمجھ آ جائے، ان کو زندگی کا شعور مل جائے، ان کو سوشل سکلز مل جائیں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار آ جائے، ان کو دین کا فہم آ جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل ہو، اس ذریعے سے بھی جو ہے وہ آپ خدمت خلق کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اہم پہلو ہے خدمت خلق کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذریعہ معاش کو اور خدمت خلق کو دو مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذریعہ معاش آپ کا ہے، آپ اس ذریعے سے بھی بہترین خدمت کر سکتے ہیں مخلوق کی۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ اپنی فیلڈ میں اچھے طریقے سے کام کر کے اس میں کوالٹی کو لا کر، ایکسیلنس کو لا کر، یعنی کہ آپ اچھی خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک پل بنا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پل کو آپ اس طریقے سے بنائیں کہ اس میں خدمت خلق کا پہلو ہو، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ چاہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خدمت خلق میں خرچ کریں گے تو صرف یہی خدمت خلق ہے، تو یہ خدمت خلق کا بڑا محدود معنی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تو ان بلڈنگز کو بنانے میں ہے، پلوں کو بنانے میں ہے، روڈز کو بنانے میں ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے خدمت خلق کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، تاکہ ادارے مضبوط ہوں گے تو اس سے بھی خدمت خلق کا جو ہے وہ کام ہوگا اور مخلوق کی خدمت کی جائے گی۔ اور نارملی ہم اس اینگل کو بہت زیادہ جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ذریعہ معاش اور خدمت خلق دونوں کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں خدمت خلق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاش کے ذریعے کے علاوہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو وقت لگاتے ہیں، صرف وہی خدمت خلق ہے۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، اس ادارے کے ذریعے سے جو مخلوق کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ آپ کی انڈیویجول خدمت خلق کی نسبت کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہوگی۔ تو لہٰذا خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں انڈیویجول بیسس کے بجائے آرگنائزیشنل بیسس کے اوپر اگر ہم معاشرے کی خدمت کرنا چاہیں گے تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے اور معاشرے کے زیادہ مسائل جو وہ حل کر پائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اسی حوالے سے یہ کہ ہم فزیکلی معاشرے کو کیا ڈلیور کر سکتے ہیں، انٹلیکچولی کیا ڈلیور کر سکتے ہیں، ایموشنلی کیا ڈلیور کر سکتے ہیں، فائنینشلی کیا ڈلیور کر سکتے ہیں اور اسپریچولی کیا ڈلیور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 5 پہلوؤں میں خدمت خلق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو 5 حوالوں سے ڈیولپ کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس سورسز ہوں گے اور آپ اس کو مخلوق کی خدمت میں لگائیں گے، تو پھر شاید یہ خدمت خلق کا جو تصور ہے وہ ناقص ہوگا اور اس وجہ سے شاید آپ اپنے معاشرے کو بہتر ڈلیور بھی نہ کر پائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایک فیلڈ میں اچھے ایکسپیرینس سے نوازا ہے تو آپ ایسے 50، 100 لوگ، 150 لوگ تیار کر جائیں کہ جن کے اندر وہ اپنا ایکسپیرینس ٹرانسفر کر جائیں۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ لوگوں کے اذہان کو جو ہے معطر کر جائیں، ان کی طبیعتوں میں، ان کی شخصیتوں کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر جائیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ہم انفراسٹرکچر بنانا، لاجسٹکس کھڑی کرنا، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کو خدمت خلق سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا خدمت خلق کا کام جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ انسانی وسائل کو آپٹیمل پر لے کے جانا تھا، انسانی ذرائع کو بہتر کرنا تھا، لیکن انسان کی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہوئے اس کو دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے مفید بنانا، یہ سب سے بڑا خدمت خلق کا کام ہے۔ اسی لیے 2 بڑے مسئلے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو سب سے میجر مسائل ہیں۔ وہ ایک ہے غربت اور دوسرا ہے جہالت۔ تو لہٰذا آپ کو ان دونوں مسئلوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے کہ آپ ان دونوں مسئلوں میں سے کس مسئلے کو حل کرنے میں خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت ریسورسز نہیں ہیں، تو آپ معاشرے کے اندر سے جہالت دور کرنے کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں، وہ خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہالت دور کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی لیکچر دیں گے، آپ پراپر کچھ پڑھائیں گے تو پھر ہی جہالت دور ہوگی۔ آپ کے اپنے آفس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں کئی ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جن کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی۔
جن کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، جن کو آپ کے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہوگی. تو جب آپ زندگی کا تھوڑا تھوڑا وقت اس طریقے سے لوگوں کی خاطر اپنی ذات سے باہر نکل کر دینا شروع کر دیں گے تو خدمت خلق کا حقیقی مفہوم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت خلق کے بدلے آپ کو کیسے نوازیں گے، آپ کو کس طریقے سے چیزیں ملیں گی، یہ چیزیں آپ ویژولائز نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص مخلوق کے کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو جس شخص کے اللہ کام کرے گا کیا اس کے کام نہیں ہوں گے؟ کیا اسے کامیابیاں نہیں ملیں گی؟ جو شخص دوسروں کی کامیابیوں میں ان کی مدد کرے گا، دوسروں کو کامیاب کرنے کے لیے ایفرٹس کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے؟ الخلق و عیال اللہ، کہ جو خلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیرت والی ذات ہے کہ وہ اپنی خاطر یعنی کہ اس کی خاطر اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو تو وہ اس کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے وہی کچھ مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن لوگ جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ تم اچھا کرتے ہو اور لوگ تمہیں برا سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ تم برے ہوتے اور لوگ تمہیں اچھا سمجھتے. تو اس حدیث کے اندر مفہوم کیا نکلتا ہے کہ ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے ہیں، لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ کیسا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا فوکس ہماری اپنی پرسنالٹی پر ہونا چاہیے. ہم نے جو اچھے کام کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، ہم نے جو نیک کام کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، وہ کسی کے غلط ایٹیٹیوڈ سے، کسی کے دھوکہ دینے سے وہ رکنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اس کام کو اللہ کی خاطر کرنا ہے. قرآن پاک میں کہا گیا مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، کہ جب بھی وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو دو وجوہات کی بنیاد پر کرتے ہیں.